آپ نے ابتدا میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت نبوی ہے اس میں آپ سے کسی نسبت پر میں مطمئن ہو جاتا ہوں، اور اس کی بنیادیں بھی قرآن مجید میں موجود ہیں جس کی وہ شرح و وضاحت کر رہے ہیں، تفہیم و تبیین کر رہے ہیں۔ علامات قیامت کی آپ نے بہت ساری روایتیں لی ہیں۔ یہ جو روایت ہے، ابھی ہم اس روایت پہ بات نہیں کر رہے، آئیں گے اس پہ۔ یہ جو مسیح علیہ السلام کی نزول کی روایت ہے، میرا آپ سے ایک اصولی سوال ہے، یہ اگر علماء کی نظر میں جو یہ تواترۃ الاخبار ہے یہ نہ بھی ہوتا، یہ آپ ایک صحابی سے، دو صحابہ سے، اس طرح آپ باقی روایتوں میں مطمئن ہوئے ہیں، تو تواتر اخبار کے بغیر بھی اگر آپ کو اس پہ اعتراض نہ ہوتا تو محض خبر واحد کی بنیاد پہ قبول کر لیتے اسے؟ یقیناً، میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی ایک آدمی ایک بات بیان کرتا ہے، آپ تحقیق سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ایک یہاں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، مطمئن، میرا اطمینان ہو گیا، امام بخاری کا اطمینان ہو گیا، امام مسلم کا اطمینان ہو گیا، اپنے اطمینان پر بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بات کہی جاتی ہے، علامات قیامت کا جو باب میں نے لکھا ہے آپ اس کو پڑھیے، اس میں 10 علامتوں والی روایت امام مسلم کی میں نے لی ہے، اس کی شرح کی ہے، بتایا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی لکھ دی ہے کہ اگر اس بات کی نسبت حضور کی طرف صحیح ہے، یہاں اس احتمال کو آپ ختم نہیں کر سکتے، اگر صحیح ہے تو رسول اللہ کی دی ہوئی خبر ہے، یہ بین ہی پوری ہو جائے گی۔ یعنی یہاں آپ کیا کہتے ہیں کہ میں نے تحقیق کی، علماء نے تحقیق کی، اہل فن نے تحقیق کی، اہل عصر نے تحقیق کی، محدثین نے تحقیق کی، اطمینان ہو گیا ہے کہ اس بات کی نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جا سکتی ہے، اطمینان ہو گیا ہے۔ یقین کے درجے میں نہیں، چنانچہ پوری امت یہ کہتی ہے کہ اخبار احاد سے جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ ظن غالب ہے، یعنی غالب گمان ہو جاتا ہے کہ یہ بات حضور ہی نے کہی ہوگی۔ ساری تاریخی روایات کو اسی اصول پر دیکھا جاتا ہے۔ تو میرے نزدیک تو ایک روایت بھی ہو، آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر ناخن نہ کاٹنے یا بال نہ مونڈنے کی روایت ہے، وہ تو ایک روایت ہے اور میں نے اس کو قبول کیا ہے اور اس کا دفاع کر رہا ہوں۔ میری کتاب میزان میں 1200 سے زیادہ روایات ہیں جن کو میں نے قبول کیا ہے، بیان کیا ہے، لکھا ہے اس کو، میں حدیث پر کام کر رہا ہوں، حدیث پڑھا رہا ہوں۔ یہ ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے کسی چیز کے بارے میں کیا کہا ہے، کوئی ہدایت دی ہے، لوگوں نے آپ کی کوئی بات سنی ہے، آپ کو کوئی کام کرتے دیکھا ہے، سیرت ہے، سوانح ہے، یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ اس سب کچھ کو تحقیق سے گزارا جائے گا اور قبول کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی کی بات بھی قبول کی جاتی ہے، لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اصلاً جتنے بھی اقوال ہوتے ہیں یہ ابتداً اخبار احادی ہوتے ہیں۔ جس وقت بہت زیادہ لوگ آ کے بیان کرنا شروع کرتے ہیں، یعنی اندازہ کیجئے نا کہ جلسے سے نکل کر جب ایک آدمی نے کہا کہ فلاں رہنما نے آج یہ کہا ہے، تو وہ ایک آدمی کی خبر ہے۔ آپ تھوڑی دور گئے تو دوسرے نے بھی وہی بتایا، آپ کسی تیسرے شہر میں گئے تو وہاں بھی کسی نے یہی بیان کیا، اب آ کے اس پر اجماع ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں اجماع اور تواتر ایک عمل ہے جس نے پائے تکمیل کو پہنچنا ہے، اور وہ اجماع اور تواتر کس کا ہوگا؟ اہل عصر کا۔ کس کا ہوگا؟ بیان کرنے والوں کا۔ بہت بڑی تعداد، تو بہت بڑی تعداد ظاہر بات ہے کہ ایک طرح کا اطمینان پیدا کرتی ہے نا۔ یعنی اگر ایک ہی آدمی کی بات ہوگی اور کوئی غرابت نہیں ہے اس میں، کہا جا سکتا ہے کہ یہ بات ضرور کہی ہوگی، کوئی غیر متوقع بات بھی نہیں ہے، کیا اعتراض ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حجۃ الوداع کا خطبہ نقل ہوا ہے 1 لاکھ سے زیادہ آدمی سن رہے ہیں، لیکن اخبار احاد سے منتقل ہوا ہے، تو ہم اس کو بیان کرتے ہیں نا۔ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ فرمایا کہ مسلمان کی یا کسی بھی انسان کی جان، مال، آبرو کی حرمت یہ حیثیت رکھتی ہے، تو سب بیان کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اخبار خواہ احاد ہوں خواہ متواتر ہوں، دونوں صورتوں میں وہ ہمارے لیے علم کا، عمل کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ان سے ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات جانتے ہیں، وہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا ماخذ ہے، اس لیے رد کرنے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے، لیکن تحقیق کرنی ہوگی۔ یعنی قرآن اور سنت کے معاملے میں تحقیق ہو چکی، معاملہ ختم ہو گیا، وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گئے، لیکن اس دائرے میں تحقیق کرنی ہوگی اور پوری کی پوری
تاریخ جاننی ہوگی، بات کہاں سے چلی ہے، کیسے ہوئی ہے، کیسے منتقل کی جا رہی ہے، اہل عصر کیوں مطمئن ہو گئے ہیں، یہ سب کچھ جاننا ضروری ہے۔ یعنی یہ دائرہ جو ہے، جس کو آپ حدیث کا دائرہ کہتے ہیں، جس کو آپ آثار کا دائرہ کہتے ہیں، اس میں تحقیق کے بعد اطمینان کا اظہار کیا جاتا ہے، جبکہ وہاں تو پوری کی پوری امت کہہ رہی ہے کہ اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید۔